we'll create our own history. Sumaira Khan, Sama TV. Thank you, Mr. Foreign Minister. This is Sumaira Khan from Sama Television, Islamabad. Nice. And in past, I think the cricket diplomacy was, it used to solve the matters between Pakistan and India. But we are looking forward to have two big events in the current year when you are visiting India. اور انڈیا ہی کی جانب سے ایک پہلا اسٹیپ لیا گیا ہے کہ دے آر ناٹ پلئنگ ان پاکستان, دے آر ناٹ پلئنگ ایٹ اے نیوٹرل اسپیس ان اینی ویئر, اینڈ دے وانٹ پاکستان ٹو کم ٹو انڈیا ٹو پلے. تو تب تک اکتوبر تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. I believe we shouldn't hold sports hostage to politics or to foreign policy. And sports کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کو اس قسم کے ایشوز سے دور رکھیں. میں سمجھتا ہوں it would be very petty of India if they were to hold sports hostage to politics. مجھے پتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ ہمارا کوئی بلائنڈ کرکٹ ٹیم تھا جب میں وزیر خارجہ بنا, اور بلائنڈ کرکٹ میچ ہو رہا تھا انڈیا میں, اس میں پاکستان نے جانا تھا, انہوں نے اپلائی کیا, ان کو ویزا نہیں مل سکا. میں نے آج جب میں ایک بھارت کی انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھارت کیوں ڈرتے ہیں پاکستان کے بلائنڈ کرکٹر سے, اور ہمیں اس قسم کا سٹیپس نہیں لینا چاہیے. اور امید ہے کہ ایک پیٹی ایکشن نہیں لیا جائے گا, اور ہمارے اسپورٹس مین کو, کرکٹرز ہو یا کوئی جو بھی اسپورٹس کے لیے, چیس پلیئرز ہو, جو بھی اس قسم کے سلسلے ہیں, ان کو ہمیں سیاست سے, ہمارا فارن پالیسی سے الگ رکھنا چاہیے. I hope that we're in a position to not, have sports suffer as a result. Mona Khan, independent Urdu. G20 وزرائے سیاحت کا اجلاس ہونے جا رہا ہے سری نگر میں 22 کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ G20 کی طرف سے انڈورسمنٹ ہے کشمیر کی جو نئی نہیں آپ ایک اوبیسلی ہم اس چیز کو مزاحمت کرتے ہیں اور وقت پہ ایک ایسا جواب دیں گے کہ ہم کو یاد رہے گا, مگر اس کا یہ کرنا ہی ان کا پیٹینس کو دکھاتا ہے. It is a show of their arrogance to the world. Okay, to hell with international law, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. What they'll find is they will be unable to achieve 110% attendance because other people will not compromise on their morals. Arshad Yusuf سے Ball News. صاحب میرا سوال ہے, آج جب ذکر کیا جے شنکر صاحب نے کراس بارڈر ٹیررزم کا, اس کے حوالے سے آپ نے آلریڈی رپلائی کر دیا ہے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں فیوچر میں ایس سی او کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا سکتا ہے میکینزم بنانے کے لیے جہاں پر ہم کراس بارڈر ٹیررزم پر آل ممبر کنٹریز میں بیٹر کمیونیکیشن کر سکیں, کوآپریشن کر سکیں؟ سو ایکس سی او کا میں نے یہ سجیسٹ بھی کیا اپنا تقریر میں کہ اس قسم کی کوشش کرنا چاہیے, اور ایس سی او کا مقصد بھی 2001 میں جب بنا اس کا ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کا لحاظ سے ایک کمپوننٹ تھا, اور آج بھی ایس سی او ریٹس کے نام پہ ایک ادارہ ہے جس کا ذمہ داری ہے اس قسم کے ایشوز کو دیکھنا. تو میں نے اپنا تقریر میں یہ سجیسٹ کیا کہ ہم اسی اداروں کو مضبوط کریں تاکہ آپس کا کوآرڈینیشن جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہو وہ مزید بہتر کیا جائے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھارت نے ہمیں بتایا یا کوئی مغربی ممالک نے ہمیں بتایا. ہم دہشت گردی کا مقابلہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں اس لیے پاکستانی سب سے زیادہ متاثر ہوئے, سب سے زیادہ پاکستانی وکٹمز ہے, کیجولٹیز ہے دہشت گردی کے, ہم اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. میں نے یہ خود فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے, اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھارت کی شہری دہشت گردی کی وجہ کو نقصان ہو, اور نہ کوئی پاکستان کو for that matter anywhere in the world. To achieve that we need to work together. To achieve that we have to treat terrorism and engage with combat terrorism collectively. اگر ہم ایک دوسرے میں بس صرف بیان بازی الزامات کے حد تک ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ ہے وہ کامیاب پھر نہیں ہوگا. Last question, Kuratulain Shirazi, Independent. Kuratulain Shirazi, Independent.
there's a political party which is constantly criticizing your visit to India. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کیا آپ جے شنکر یا انڈیا کی اس ایونٹ کی میزبانی سے مطمئن ہیں؟ جہاں تک اس سو کالڈ پولیٹیکل پارٹی کی سوال ہے، وہاں سے تو مکس سٹیٹمنٹس آتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں اچھی بات ہے، اور جن کی عادت ہی ہے مخالفت، صرف مخالفت کی وجہ سے کرنا، وہ تو مخالفت میں لگے رہے. میں نے بطور پاکستان کا وزیر خارجہ یہ کوشش کیا ہے کہ میں جو ہمارا اندرونی سیاست ہے وہ پاکستان کے سرحدوں تک محدود رہیں، اور جب میں باہر جاتا ہوں اور میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں تو میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کر رہا ہوں مگر پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں، جس میں یہ سیاسی، اس اسپیسیفک سیاسی جماعت کے لوگ کا تعلق بھی ہے. ایک کانسیپٹ ہے ان ادر کنٹریز کہ جب آپ کے نمائندے باہر ہیں، جیسے کہ امریکہ کا صدر اگر کوئی باہر جاتا ہے فورن دورہ پہ، تو ان کی سیاست میں ایک روایت ہے، قانون کی وجہ سے نہیں، بس ایک روایت ڈیولپ ہوا ہے کہ محب الوطنی کی وجہ سے جب ان کا صدر باہر کے کسی ملک کا دورہ پہ ہو تو اس پہ تنقید ملک کے اندر کے سیاستدان کی طرف سے نہیں کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ ہم نے یہی روایت رکھا تھا کہ ایک دوسرے کے محبت میں نہیں، لیکن ہمارا ملک کی محبت کی وجہ سے. افسوس کے ساتھ یہ جو اسپیسیفک سیاسی جماعت کی آپ بات کر رہے ہو، وہ ہر موقع میں اس انسٹنس پہ، مگر آپ جو بھی چاہے آپ پچھلے جو بھی اگزامپل اٹھا کے دیکھیں، ہر موقع پہ اپنے ذاتی مفاد، اپنا پرسنل انٹرسٹ کو ملک کا، قوم کا، ہم سب کا انٹرسٹ سے پہلے ہی رکھتے ہیں. اس کا نقصان تو جتنا ہوگا ملک کا وہ تو ہوگا، مگر ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا، in his capacity as chair of the CFM of the Shanghai Cooperation Organization، میں بالکل ہی مطمئن تھا بھارت کا وزیر خارجہ کا کردار سے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 2026 میں جو پاکستان